السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لا مانع لحکم ولا ناقض لقضاء، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وسند الاولیاء وأحبابه المعارضين لأهدائه، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ورفعنا لك ذكرك، صدق الله العظيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایوہ الذین آمنوا، اے جتنے ایمان والے ہو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، پڑھو سارے درود و سلام اپنے بھی۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ پڑھو، پھر پیار نہ پڑھو، اتنی محبت نال پڑھو کہ خدا آپ کے اندر سے محبت ظاہر ہو۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا۔ وہ ہے مرتبہ حق نے تجھ کو دیا۔ واہ، تقریر شروع ہو گئی، لمبی چوڑی نہیں کریں گے، آپ کا خیال کریں گے، آپ کی تھکاوٹ کو مد نظر رکھیں گے، رات کو مد نظر رکھیں گے، اور ایسے انداز میں ذکر کی کوشش کریں گے کہ آپ جب اٹھیں تو آپ کے سینے مدینے بنے ہوئے۔ ٹھیک ہے، گلاں سمجھن سمجھان دے انداز اچ کریں گے، پنجابی کر لیں، چلو پٹواری چ کری کنے ہاں، اسرائیل مغیر والے زیادہ سمجھنے۔ کیا خیال ہے؟ ایسا ٹھیک نہیں کام؟ چلو پنجابی اینج کر لینے ہیں، مکس کر لینے ہیں۔ بھائی گل سنو، گلاں سمجھن سمجھان دے انداز وچ کریں گے، گل سمجھ آئے پھر تو ٹھیک ہے، نہ سمجھ آئے تو پھر بیٹھنے بٹھانے دا کوئی فائدہ۔ گل شروع تو کی تھی کہ وہ ہے مرتبہ حق نے تجھ کو دیا، وہ ہے مرتبہ حق نے، اے تجھ کو کس کو؟ یہ اعلیٰ حضرت بریلوی کن کے لیے فرما رہے ہیں تجھ کو؟ اور یہ اس لیے نہیں کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا، اعلیٰ حضرت نے تو ایک مہربانی فرمائی کہ احادیث کا نچوڑ امتی تک پہنچا دیا۔ مثلا میرے کلیجے دے ٹکڑے ہو، دوائی توان کوئی چاہی دیئے، ادھر میرے حل تکو، دوائی توان کوئی چاہی دیئے، تسی حکیم کو لجاؤ اور توان ایک شیشی دے دے وے، اور او دے وچ کوئی 15 بوٹیاں ہون، توان اس بوٹی دا نام ہی نہیں پتا، اے اس حکیم دی مہربانی ہے جنہیں 15 بوٹیاں نچوڑ کے رس کڈ کے تو تمہاں دوائی شیشی وچ پا کے دے دیتی۔ اے احمد رضا بریلوی اس حکیم دا نام ہے جنہیں قرآن دیاں آیتاں، بخاری اور مسلم دیاں حدیثاں، اہل بیت دے فرامین، صحابہ دے اقوال، اولیاء کاملین دیاں تصریحات کٹھیاں کیتیاں تو نچوڑ کے تو انداز دیتا سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا۔ کوئی سمجھ آئی؟ بہت اچھے نہیں، نعرہ ایک جنا مارو تو میرا تو مجھے تقریرہ کر کر کے گلا مخرج مخرج بھی سارے اڑے ہوئے ہیں، تو تسا نعرہ ایک جنا مارو گے، باقی سارے جواب دیو گے، سارے عاشق بیٹھے ہوئے ہیں، گل پوری کر رہے ہیں، سارے عاشق بیٹھے ہیں، کوئی بے ایمان کوئی نہیں۔
سارے عاشقاں رات دے اس حصے وچ اے ٹائم ویکھو پتنگیاں دا اڑنا ویکھو تے پتنگیاں دی مستی ویکھو تے ایک جنا نعرہ لائے باقی دیو جواب میں بھی پورا اور زور سے یا رسول اللہ آلہ حضرت آلہ حضرت ہن میں نعرہ لاؤں گا جواب تساں دینا ہے نعرہ تکبیر چس نہیں نہ آئی ادھروں پلوں پار آواز جائے تو ادھروں کھاریاں کراس کر جائے پھر تو چس ہے حضور نو اچا سنن دا حضور محتاج ہی نہیں حضور نبی پاک اللہ نے بنایا نہیں نا محتاج بنایا نہیں اللہ نے فرمایا میں تنہیں بنایا محبوبہ رحمت للعالمین رحمت مصدر ہے بمانا راحم ہے مفتی حضرات علماء موجود ہیں راحم اس میں فاعل ہے مانا یہ ہے کہ دنیا کی جس نکڑ میں جسے رحمت کی ضرورت ہو اسی نکڑ پر تو رحمت فرما دے تو جان دے بھی ہیں تو سن دے بھی میں جڑا اچھا بلا رہے ہیں صرف ایک کہ ادھر سرائل امگیر کو پتہ لگے عاشق بیٹھے ہوئے اے یارو شادی شدی ہوندی ہے نا منڈے دی تو کوئی گولا شولا سٹی دا ہے نا کوئی تری شری ٹول مول لوگ محلے نو پتہ لگے فلانے دے منڈے دی شادی ہے اچھا جواب دیو لوگاں نو پتہ لگے آمنہ دے لال دے غلام بیٹھے ہوئے نا ہون نعرہ لاؤ جی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت ایک نعرہ میں لانا ہوا دا بھی جواب ضروری ہے میں آکھاں گا اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین تُس آکھنے یا حسن یا حسین اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین یا حسن یا حسین کیا سو رہا ہوئے اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین یا حسن یا حسین جڑے کھلوتے ہو یارو تساں یا حسن یا حسین اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین یا حسن یا حسین اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین یا حسن یا حسین سارے دا ذکر ہوئے نا نہیں کیا خیال ہے اور ماں دا بھی ذکر ہو گیا ہے تو حسین دا نہ ہوئے چلو آگے آؤ اے اعلیٰ حضرت بریلوی نے جی اے نچوڑ کے دیا ہے بھئی وہ ہے مرتبہ حق نے تجھ کو دیا مرتبہ شان عزت مقام تعلی تفوق ترفع ہر عزت دی بلندی صرف ایک آمنہ دے لال دے دامن وچ انج پائی کہ اس طرح کی مثال کائنات میں نظر ہی نہیں آئی ہون سوچ دے کہ میں نبی تو اور بھی ہیں رسول بھی ہیں پیغمبر بھی ہیں آئے دنیا تے حضور تو پہلے بظاہر اس دنیا جلوگر ہوئے رب نو حاضر جان کے دسو کسے نبی دے پیر لان نال اے زمین پاک کی تھی رب منہ چو بولو سادے جنے ہوں میں تو انگل سمجھانا چاہتا ہوں اے زمین پاک نہیں ہوئی اے زمین پاک آمنہ دے لال نے پیر ترے صدقے یا رسول پیر مبارک اے ننہ جا پیر چھوٹا نہیں کہنا چھوٹا ان کی طرف چھوٹے لفظ کی نسبت بھی اپنا عشق گوارا نہیں یہ بات ہے واہ 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 جڑے کر دینا موجاں کرن اوے آمنہ کے لال کا ننہ سا قدم لگا یا رسول اللہ زمین کے مشرق بھی پاک تو ان سمجھ نہیں جڑی میں گل کرنا اللہ کرے تو ان سمجھ لگے ننہ سا قدم لگا زمین کے مشارق بھی پاک مغارب بھی پاک پاک اس لیے ہوئے کہ پہلے نہیں تھے پاک پہلے نہیں تھے پھر پاک ہوئے جیڑا آوے تے ننہ جا پیر ترے
تے زمین دی پلیتی پاک کر چھڑ رہا ہے آہا جے او دی اندروں اولاد جنم لوے تو او دی پاکی کا عالم کیا ہے واہ 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 نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری کربلا کا شاہ حسین کربلا کا شاہ اے حسین اچھا بولو کربلا کا شاہ حسین اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین جیڑا قدم کرے قدم تے مشارق مغارب پاک ہو جان تے جے او صدیق اکبر دا ہے جا ہاتھ نپ لوے ایتھے بھی آکھو نو سبحان اللہ سٹیج آلے آتے تیرا کیا گسا گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر اور اچھا گلی گلی نگر نگر اور ایک اور نعرہ میرے نبی کا ہم سفر چار باری کہنا ہے عمر 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 میرے نبی کا ہم سفر میرے نبی کا ہم سفر نعرہ حیدری جامع القرآن سونا عثمان بن عفان زندہ آباد زندہ آباد اینو آدھے جے سنیاں دی محفل اہل بیت دا ذکر کرن تے کڑ کڑا کے دینے صحابہ نو سلام کرن تے کڑ کڑا کے دینے چونکہ سیانے نے جان دے نے ادھر بھی نور مصطفیٰ ہے ادھر بھی نور واہ گل ساری سرکار دی گل ساری سرکار دی گل ساری سرکار دی گل ساری سرکار دی اب واہ بتاؤ اب بتاؤ اب بتاؤ سنو اب بتاؤ ٹھہرو جی ٹھہرو ہون دسو بھئی حضور دے نال دا کوئی ہے حضور فرماتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فضلت علی الانبیاء بست اوتیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب واحلت لی الغنائم وارسلت الى الخلق کافہ وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا وختم بی النبیون فرمایا کائنات میں رب نے جتنے نبی بھیجے ہیں کسی اور کو اس عزت کی ہوا بھی نہیں لگی جو رب نے مجھے عطا فرمایا واہ 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 بولو نعرہ رسال یا رسول اللہ اے گل سمجھ آئی جے الحمدللہ اگے چلتے ہیں حضور پاک سے پہلے ظاہراً آنے والے نبیوں میں سے کسی نبی کی بیوی نے عمل کیا ہو تو انہوں ثواب ڈبل ملیا ہوئے میرے حل تکو ایک نبی کی بیوی بتا دو ابراہیم خلیل اللہ بھی ہیں بے شک حضرت یوسف جے سونے بھی ہیں اللہ حضرت اسماعیل زبی اللہ بھی ہیں واہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ بھی ہیں بہت اچھے حضرت عیسیٰ کلمت اللہ بھی ہیں کوئی ایک نبی بتاؤ جس کی بیوی کو یہ اعزاز حاصل ہو یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے سنو اے پیارے ہو ایک قرآن دا مسئلہ بیان میں کر رہے ہیں ایک نبی کی بیوی بتا دو جس نے روزہ ایک رکھا ہو تو اجر 2 روزوں کا ہو حج ایک کیا ہو اجر 2 حجوں کا ہو اور نماز ایک پڑھی ہو اجر 2 نمازوں کا ہو پر وہ ہے مرتبہ حق نے آقا تجھ کو دیا جب ازواج ان کے ساتھ متعلقہ ہوئی یعنی ان سے تعلق ہوا ازواج بنی قرآن میں رب نے فرمایا اے نبی کی بیویوں سن لو اب تم عام نہیں ہو نیکی ایک کرو گی اجر ڈبل عطا فرمائے صدقے یا رسول اللہ جنوں ایک گل سمجھ آئی صدقے یا حبیب اللہ سبحان اچھا جی قبلہ من قبلہ من واہ قبلہ من قبلہ من واہ قبلہ من تھکیا میں بڑا پر تھوڑی جی مد لائے میں نو انشاءاللہ اے ازواج مطہرات
بے شک یہ جب حضرت ابو بکر صدیق کی صاحبزادی تھی واہ تب یہ مرتبہ تھا نہیں ہائے 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 ہے؟ نہیں جب حضرت عمر پاک کی صاحبزادی حضرت حفصہ تھی تب یہ مرتبہ تھا نہیں جی نہیں بولو نا نا آہا جب تک حضور نے یہ نہیں فرمایا تھا قبول ہے ادھر میرے حل تک ہو جی، حضور بسم نے اللہ۔ جب تک یہ نہیں کہا قبول ہے تو اجر ڈبل نہیں ہوا اور جیسے ہی حضور نے فرمایا قبول ہے تو اجر ڈبل ہو گیا یہ مرتبہ اصل میں مصطفیٰ کا ہے کل ساری سرکار دیے واہ واہ گل ساری سرکار دیے پھر بولو گل ساری سرکار دیے کسی یا کسی یا نبی یا کسی ایک نبی کی تصدیق کرنے والا صدیق اکبر کہلایا نا بولو ڈرو نہ بولو کہلایا اور آمنہ کے لال کا وہ ہے مرتبہ وہ ہے مرتبہ کہ جب ایک مرد نے جو ابو قحافہ کے بیٹے ہیں نام عبداللہ ہے دوزخ سے آزاد ہیں مصطفیٰ کے رفیق تھے رفیق ہیں رفیق رہیں گے رفیق تھے رفیق ہیں اور رفیق رہیں گے رہیں گے جیتے رہیں آپ جب تصدیق مصطفیٰ کی اللہ نے فرمایا ہے کوئی عام نہیں جدی تو تصدیق کی تھی ایدے تو وڈا محبوب کوئی نہیں تیرے تو وڈا صدیق کوئی اب ان کا مرتبہ بھی سارا اس لیے ہے اس لیے کہ گل ساری آگے چلو ایک نوجوان نے رسول اللہ کے فیصلے کے منکر کا گلا کاٹا واہ ایک نوجوان نے رسول اللہ کے فیصلے کے منکر کا گلا کاٹا حدیث کیا ہے ایک یہودی اور ایک منافق حضرت عمر فاروق تک پہنچے اور اس نے کہا منافق نے فیصلہ کروانے آیا ہوں کوئی پھڈا تھا تھوڑا سا آپ کوئی بات کرنے لگے تو یہودی نے کہا ٹھہرو گل کرن تو پہلے اے سن لو جس گل دا فیصلہ تم کرنے لگے ہو اس گل دا فیصلہ تواڈے صاحب نے میرے حق وچ کر دیتا ہے آپ نے ہنج کر کے کلمہ پڑھنے والے جنے نو تکیا look at me and point to be noted my dear brothers حضرت نے اسے دیکھا یہودی کی بات سن کر کلمہ پڑھنے والے کو دیکھا ایک کی پیا کہندہ ہے سچ کہندہ ہے انہیں کہا ہاں وہ فیصلہ حضور نے کیا ذرا مصروف تھے توجہ سے بات سنی نہیں تلوار چھکی تو ہون وڈی فرمایا جس کو مصطفیٰ کا فیصلہ قبول نہیں عمر کی تلوار ہی اس کا فیصلہ نعرہ تکبیر بولو نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت یہاں سارے بولو اچھا بولو فاقتلو اچھا جی فاقتلو اچھا جی یہاں ایک بات اور قابل توجہ حضرت کے قدموں پہ گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے شاہ جی کے حضرت جی کے ایک طرف کلمہ گو تھا ایک طرف یہودی تو حضرت عمر نے کلمہ پڑھنے والے کے کلمے کو نہیں دیکھا واہ 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 ایک منٹ ہمیں ایک منٹ میں ہم کہتے ہیں ہینج نہ کہو کلمہ پڑھتے ہیں بندے
کسی کو کچھ نہ کہو پر سن لو، کلمہ شریف بھی اس کا ہے جس کے کلیجے میں آمنہ کا لال ہے۔ پھر سنو، بندہ کلمہ پڑھتا تھا کہ نہیں؟ ہاں کرو یا نہ کرو، پھر سارے بولو، جیڑا گنگا ہے چپ روے۔ وہ بندہ کلمہ پڑھتا تھا، سیدنا عمر فاروق نے اس کے کلمے کا اعتبار کیا، کلمہ پڑھتا تھا، انہوں نے اعتبار کیا، کلمہ پڑھتا تھا، انہوں نے اعتبار کیا۔ جب گردن کاٹی، یہودی کہنے لگا ہو کہ کر دیتا جی، اپنا بندہ مار دیتا جی، اور آپ نے فرمایا اپنا نہیں ہے۔ اس نے کہا کلمہ پڑھتا ہے، فرمایا تینوں کس کیا؟ کلمے نال اپنا ہوندا ہے، اپنا وہ ہوندا ہے جڑا کلمے تو بعد مصطفیٰ کا ہوتا ہے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک۔ پھر سنو میرے کلیجے کے ٹکڑوں، آنکھوں کے تاروں، یہ کام ادھر عمر پاک نے کیا، ادھر اللہ نے فرمایا عمر آج تو بعد تو فاروق اعظم ہے، آج تو بعد فاروق تو فاروق اعظم کسی عبادت سے لقب نہیں ملا، بلکہ عشق مصطفیٰ میں ڈوب کر ملا، گلے بھی ساری سرکار۔ اب توجہ، اب ٹھہرو جی، اور توجہ تیسری طرف آتے ہیں۔ سیدنا عثمان غنی جیڑا پچھے پچھے رسول اللہ دے ٹردا ہے تے قدم گندا ہے، 1 2 3 4 5، اور گھر پہنچنے پر جتنے قدم یار چل کے آتا ہے اتنے غلام قدم اس تعداد کے برابر آزاد کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے انہیں ذوالنورین اور غنی کر دیا، اور پھر ان کا ذکر کیوں نہ کریں جنہیں حیدر کرار کہتے ہیں، جنہیں سکون قلب کہتے ہیں، ولایت کا بھی جو بادشاہ ہے، اور جس کی محبت نہ ہو تو ایمان کا نشان ہی نہیں، جس کو علی کہتے ہیں۔ ہاتھ ہتھے رکھ کے بولو جس کو، جس طرح سیدنا صدیق اکبر کا نام لیا ہے، جس طرح حضرت عمر کا نام لیا ہے، جس طرح حضرت عثمان کا نام لیا ہے۔ اگر آپ نے ٹھنڈے جذبے سے مولا کا نام لیا تو سن لو، خارجیت اسی کو کہتے ہیں۔ ہم نہ رافضی ہیں نہ خارجی ہیں، جب حضور کے یاروں کا نام لیا جائے تب بھی سلام کہتے ہیں، جب مصطفیٰ کے رشتہ داروں کا نام لیا جائے تب بھی سلام کہتے ہیں۔ نعرہ حیدری 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 حیدر 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 حیدر۔ انہوں نے وہ ہاتھ دو میں چاڑ اینج نہیں، دونوں ہاتھ اٹھا کے حیدر، یہ علماء بھی اٹھائیں، حیدر 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 حیدر، اور زور سے بولو حیدر حیدر۔ کیونکہ تھرمامیٹر سے تابچہ کیا جاتا ہے، ذکر علی سے بابچہ کیا جاتا ہے۔ حیدر 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 حیدر۔ ان کا عالم یہ ہے کہ چہرے کو تکنا بھی ثواب۔ واہ واہ، اور دسو کوئی نبی ایسا ہے جیدہ ہے جا غلام ہے؟ ہاں، وہ بولو منہ چوں، اوہ کموں پیش 1.25 لاکھ نبی شاہ جی آئے، غلام ساریاں دے حسن پر حیدر دے نال دا کٹ کے لے آؤ، جس کے چہرے کو تکنا ثواب۔ او میں تو حیران ہوں، اگر غلام کے چہرے کا یہ حال ہے تو مصطفیٰ کے چہرے کا کیا حال ہے؟ کہو سبحان اللہ۔ کوئی ایسا ہے اور
تو پھر اعلیٰ حضرت نے سچ فرمایا نا، وہ ہے مرتبہ حق نے تجھ کو دیا، بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار۔ مفتی نعیم اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ اطال اللہ عمرہ ونفع اللہ المسلمین بفیوضہ ومد اللہ تعالی ذلہ علی رؤوس المسترشدین، حضرت سید السادات فخر السادات گلے گلشن مصطفیٰ حضرت قبلہ پیر مدثر شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ قدسیہ، دیگر بٹ صاحبان، میرا بھائی میرا بیٹا حضرت رضوی اور میری جان آپ پر قربان، اللہ کو حاضر جان کر بتائیے، اللہ کو حاضر جان کر کم و بیش 1.25 لاکھ نبی جو آئے، کسی ایک دی تھی ہوئی جنت کی عورتوں کی سردار ہے؟ بولو پھر بولو، نہیں اونچا بولو، بولو اے نہیں تو اونچا کہو۔ حضرت آدم کی اولادیں ہوئی، بیٹی سردار ہے، او میاں کسی اور نبی دی یہ شان ہے تو نیری مائی سردار نہیں۔ فرمایا عن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا حذیفہ ان ھذا ملک لم ينزل الى تكت قبل هذه الليله استاذن ربه ان يسلم علي ويبشرني بان فاطمه سيدة نساء اهل الجنه وان الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنه۔ کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین۔ بولو کسی اور کو یہ اعزاز حاصل ہے جس کی بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار اور جس کے نواسے جنت کے جوانوں کے سردار؟ تو جڑے ہون تک نہ بولے ہو شاید بولو، اے جتنے بیٹھے ہوئے ہو، تو آڈے نال دا پچھلی کسے امت وچ نیکوکار بھی نہیں، جی جی تم گناہگار ہو یہ اور بات ہے، تم بہترین ہو یہ اور بات ہے، تم گناہگار ہو یہ اور بہتر ہے، تم بہترین ہو یہ اور بات ہے۔ چونکہ تمہارا بہترین ہونا نماز کے سبب نہیں کہ نماز پہلے بھی تھی، تمہارا بہترین ہونا گنبد خضرا والے کے دامن کا سبب ہے۔ یہ بھی تھکیا بڑا، یہ معافی دیا۔ او پیارے کلیجے کے ٹکڑوں، آنکھوں کے تارو، اے مرتبہ بھی مصطفیٰ کا ہے۔ کنتم خیر امت، اور تم بہترین ہو۔ تم کیا ہو؟ بہترین امت۔ کیڑی امت؟ یار اللہ کہہ رہے ہیں تو سن کچھ ڈر دے ہو، اچھا بولو کہ ہو یار اسی گناہگار منیا پر بہترین ہو۔ اور چونکہ ساڈا بنان والا کہندا بہترین ہو، چونکہ جتنے بہترین سن میں چن کے مصطفیٰ دے دامن نال وابستہ کر دیتے ہیں۔ اسی لیے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں انتم نصیبی وانا نصیب لکم، مبارک ہو میرے امتیوں، تمہارا حصہ میں محمد ہوں اور میرا حصہ تم سارے ہو۔ مبارک ہو تمہیں، آگو خیر مبارک۔ حضور کے ساتھ کا کوئی نہیں، گلاں بڑیاں نے لوٹتے ہیں، جدو تو ان پتہ لگ گیا پہ حضور دے نال دا کوئی نہیں تو دعائی رب دیجئے۔ پھر ایک گل دسو، ایک گل دسو، ایک گل کہ جدو حضور دے نال دا کوئی نہیں اور حضور دی محبت دا نا ایمان ہے، پھر حضور پر مر مٹنا چاہیے کہ نہیں؟ اچھا بولنا، مر مٹنا چاہیے کہ نہیں؟ لیکن آپ کو ایک بات، ایک غلط فہمی دور کر دوں، صرف نبی پاک کا نام لینے سے نہ حضور پر مر مٹنا نہیں ہے، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا اس سے محبت کرنی پڑے گی۔
ہن کیڑا کیڑا جڑا سبحان اللہ آکھے گا اور کیڑا کیڑا جڑا اتھوں اٹھ کے ہلے جلے گا نہیں ہون ایتھے ہی رکو گے اے ہن ذرا 5 منٹ اتھوں ہلنا نہیں قدم نہیں پٹھنا حضور نے فرمایا میری محبت کا دعوے دار جھوٹا ہے اگر اس کے دل میں میرے حسن اور حسین کا عشق نہ ہو ایک باری پھر سن لو کیڑا کیڑا جنا ہے جڑا حسنین نال عشق کرے گا حضور نے فرمایا میری اولاد سے جس کو محبت نہ ہو اس کو مجھ سے محبت ہینج کر کے بولو ہینج کر کے اس کو مجھ سے محبت حتیٰ کہ صحابہ کی جماعت جنتی ہے اچھا بولو صحابہ کی جماعت ایک باری لل کر کے بولو صحابہ کی جماعت اس جنتی جماعت کو بٹھا کر فرمایا تم میں سے کون کون ہے جو مجھے محبوب سمجھتا ہے ہر ایک نے کہا جان قربان مال قربان ماں قربان باپ قربان اپنی اولاد تے سونیاں قربان پھر ادھر دیکھا حسن نظر آئے ادھر دیکھا حسین نظر آئے اور فرمایا سنو جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس کو چاہیے کہ ان دونوں کو محبوب بنا لے تیرا کیا پھر آنکھو سبحان اللہ پھر آنکھو سبحان اللہ اور میرے اعلیٰ حضرت بریلوی توجہ جی میرے اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کے محبوب کا محبوب بننا ہو وہ حسن حسین سے پیار کرے چونکہ حضور کا فرمان ہے جو ان سے پیار کرے گا میں اسے اپنا محبوب بنا لوں گا آتے تیرا کیا خوش ہوا نال وعدہ کرو محبت کرو گے اب اگلی گل اے بھی ذہن وچ رکھنا کہ محبت اہل بیت دا ہر کسی معنی نہیں کہ کوئی بندہ صحابہ پر بھونکے اے بھی دماغ میں رکھ لو محبت اہل بیت کا معنی یہ ہے کہ رسول اللہ کی وجہ سے کرنی ہے محبت جب رسول اللہ کی وجہ سے کرو گے تو رسول اللہ ہی کا فرمان ہے من احبہم جس نے میرے صحابہ سے محبت کی فَبِحُبِّي أَحْبَهُمْ وہ اس کی محبت مجھ تک پہنچے گی اور جس نے انہیں تکلیف پہنچائی اس نے مجھ محمد کو تکلیف پہنچائی اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے خدا کو تکلیف پہنچائی نتیجہ نکلا ان سے پیار بھی کرنا ضروری ہے کیڑا کیڑا کرے گا خالی صحابی نبی جنتی نہیں نعرہ آتا ہے نعرہ صرف صحابی نبی جنتی نہیں ہے بلکہ جو کوئی صحابی کو دیکھ لے رام مدینے والے نے خود لگایا ہے اور سمجھ جائیے حضور نے فرمایا پوچھ لو مفتی صاحب نو یہ غلط کہہ رہے ہیں تو روکن میں نو سیاں فرمایا لا تمس النارو مسلمن من رانی اوے جس نے مجھے دیکھ لیا اس کو دوزخ کی آگ مسلمان کو چھو نہیں سکتی اور اسے بھی نہیں چھو سکتی جس نے اسے دیکھ لیا اچھا ایک منٹ میں دو گلاں نو لے کے چلنا ایک منٹ جڑا صرف چہرہ تک لوے اونوں تکنے والا جنتی تے جیڑا رسول اللہ دی شبیہ بن کے آئے کچھ سمجھے ہو تو جب اہل بیت کا ذکر ہو کبھی دماغ میں خلل نہ لانا اور کبھی صحابہ کے بارے میں بک بک بھی نہ کرنا بلکہ صحابہ کا ذکر ہو تو تب بھی تم بلے بلے کرنا اہل بیت کا ذکر ہو تو کہنا ہماری نسلیں ان پر قربان ہو جائے میرے دوستو ایک آخری گل بھی ہے
وہ بہت ضروری ہے، وہ بھی اہل بیت سے محبت ضروری، صحابہ کا ادب اچھا بولو ضروری نہیں اور زوردہ بولو، اہل بیت سے عشق بھی، صحابہ کی محبت بھی۔ اب ایک اور بات ہے، اولیاء کی محبت۔ کس کی محبت؟ وہ بہت ضروری۔ مجھے رضوی بھائی کہہ سکتے ہیں آپ کہہ رہے ہو صحابہ کی محبت ضروری، اہل بیت کی محبت ضروری، ہونے نواں کے شوشہ چھڑے آئے کہہ رہے ہو کوئی ولیوں کی بہت ضروری، تو میں کہوں گا میرے بھائی رضوی ولیوں کی بہت ضروری تاں ہے کہ ولی اگر مل جائے تو نہ اہل بیت سے بندہ پھرتا ہے نہ صحابہ سے پھرتا ہے۔ بہت اچھے بہت اچھے، ولی مل جائے، اگر ولی مل جائے، بات ولی کی۔ اگر ولی مل جائے تو واہ۔ پٹڑی سے اترنے نہیں دیتا، بلکہ چور بھی آ جائے تو سبوں سے نکلتے نکلتے کتب بن جاتا ہے۔ ہن وعدہ کرو ولیاں نال بھی پیار رکھاں گے انشاءاللہ۔ انہاں ساریاں گلاں تو بعد تھکیا میں بہت مختصر کراں، انہاں ساریاں گلاں تو بعد کچھ حضور دے حکم بھی نے، جی وہ کون کون منے گا؟ انشاءاللہ۔ میری جان تواڈے تے قربان، میری جان قربان۔ حضور نبی پاک نے فرمایا جیڑا اپنی مات اپنے پیو نو راضی کر لے، جیڑا اپنی ماں تے اپنے پیو نو راضی کر لے، راضی کر لوے، سمجھے خدا بھی راضی ہو گیا، مصطفیٰ بھی راضی ہو گیا۔ واہ واہ۔ میرا بھائی رضوی فرما رہا تھا 3-4 دیہڑے پہلے بابے اور ادھروں آئے، حق فرمایا۔ میں اتھے لوکاں نو پوچھیا ہے آجیاں نو کتنے خرچے کر کے آئے ہو؟ کسے 11.5، کسے 12 لاکھ، 13 لاکھ، تے کسے 3 لاکھ چوی آج کیتا ہے، 40 لاکھ چوی، 29.5 لاکھ چوی آج ہویا ہے۔ وہ پھر مراتب ہوندے نا، آجی جی وہ نیڑے جمرات دے، پھر اے سی بھی ہوئے، پھر ٹرنا بھی تھوڑا پوے، یوکے موکے ہو گیا یا کچھ کہہ دیں، اتنی تگو دو اللہ ساریاں دا آج قبول فرمائے، اللہ ان کے صدقے ہم سب کی بخشش فرمائے۔ کئی بندے دنیا تو ٹر گئے، شہید ہوئے، اللہ انہاں دی مغفرت فرمائے۔ ایڈی محنت کرنی، کارنو چھڑنا، احرام بننا، 6 کلومیٹر پیدل چلنا، دیوانیاں پر ہون بھی کہہ رہے ہیں اللہ قبول کرے، یقین کوئی نہیں کہ قبول ہے یا نہیں، تو تیرے گھر بھی ایک قبلہ ہے، ہائے 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 اونوں ویکھن دے پیسے بھی کوئی نہیں۔ ہائے ہائے۔ قسم ہے قرآن دی، تے حج بھی صدیاں وچ نہیں، اینج تکنا ہے، ایک واری تکیا تو قبول حج۔ صحابی عرض کیتا حضور جے میں دوجی واری تکاں، فرمایا دو، انہیں عرض کیتی جے پھر تکاں، فرمایا تو تکی جا، او دے خزانے کمی کوئی نہیں، جتنی واری تکیں گا اتنے مقبول آج عطا فرما جائے۔ کیڑا کیڑا قبول آج کرے گا؟ واہ۔ کرو گے اپنی ماں اور باپ دی خدمت کرو گے؟ ایک اور گل، اس گل دے نال سرکار نے اپنی امت دی اصلاح کردیاں فرمایا کوئی بندہ کسی کی پیٹ کے پیچھے غیبت نہ کرے، کیا نہ کرے؟ اور سرکار نے فرمایا جیڑا غیبت کرتا ہے اپنے مردہ پرا دا کے کھاندا ہے؟ حدیثہ سارے نو پتہ نہ، تک لاؤ۔ شاہ جی میرے کو زیادہ عالم بیٹھے ہوئے، میں نو نہیں پتا، تو انہوں بھی اتنا نہیں پتا جتنا، چونکہ اساں خالی بیان کر دیں 5000 مولویوں نو سن دیں، اے جان دے ہو پہ جڑا کسی دی غیبت کرے انہیں اپنے مردہ بھائی کا گوشت، اے حدیث ہے کہ نہیں؟ اے دسو۔ حضور غریب نواز کو پوچھو، میں ادھر دیکھدا ہوں، مت آکھو بھی آپس میں کوئی گٹ مٹ کیتی ہوئی، پوچھو ہے حدیث، پوچھو حضور ہے؟ اے حدیث بھی تو انہوں پتہ لگ گئی، پھر مردہ گوشت بھائی کا گوشت کیوں کھاتے ہیں ہم؟
یہ میرے ہاتھ جڑے ان پاڑے گئے. کیا مولوی بھائی، کیا خطیب بھائی، کیا نقیب بھائی، سستی کا ہم سب شکار ہیں. تم سب سے زیادہ میں کم تر کمینہ اس سستی میں ہوں. دعا کرو اللہ میری بھی سستی دور کرے. آمین. دعا کرو اللہ تہاڈی بھی سستی دور کرے. آمین. دعا کرو اللہ سانو غیبت دی لعنت تو محفوظ فرمائے. کیڑا کیڑا سنگی تو وعدہ کرے نہیں کرنی نہ غیبت؟ پکا وعدہ اساں دوواں دے گٹھے ہاتھ نے. حضرت جی کوئی بندہ چھڑے نہ موضوع نہیں چلن دینا. وعدہ کرو. کلمہ شریف پڑھو سارے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کلمے دی قسم جے وعدہ کرو کہ اساں غیبت نہیں کریں. وعدہ کرو. بس قبلہ جیڑا غیبت تو بچ گیا سدھا گوشے مصطفیٰ میں چلا جائے گا. پکی گل ہوگی. ایک اور بھی گل دساں. اجا سانو شیطان نہ ٹنگا چوڑ کے پیندا ہے جی میں کتا نہیں پیندا. اب مولویاں نو بہت تیزی نال پیندا ہے جی. سانو پتہ ہے کیویں پیندا ہے. اس کا عیب بیان کر اور اگوں لالچ دلاندا ہے. لالچ دلاندا ہے اگوں کہ اس کا عیب بیان کر تاکہ لوگ اس سے بچ سکیں. سن اس کے عیب پر پردہ ڈال اور اس کے لیے دعا کر کے خدا اسے بخشے. اور اگے انعام بھی سن. اس گل دا آمنہ دے لال دا فرمان سن. جس نے کسی مسلم بھائی کے عیب پر پردہ ڈال کر اس کی اصلاح کے لیے دعا کی اللہ اگلے کو بھی صحیح کر دے گا. دعا کرنے والے کو بھی صحیح فرما دے گا. کر دے وعدہ. چلو جی بالکل آخری جی گل آخری. علماء اہل سنت سے محبت رکھو. حاج صاحب قبلہ کے والد ماجد رحمت اللہ علیہ تعالی سے میری ایک ملاقات ہوئی. میری داڑھی بھی نہیں تھی نا. میں یہاں سے جا رہا تھا, سفر کر رہا تھا. نماز پڑھنے کے لیے میں اس مسجد میں رکا. وضو کر کے میں اٹھا تو آپ کے ابا جان سے ملاقات ہوئی. میں نے ان سے زیادہ بات چیت نہیں کی مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سرائے علمگیر کے گرد و نواح میں عشق رسول کے پیغام کے پھیلانے میں جس بندے کے سر پر سیرا ہے وہ انہی کے ابا جان ہے. اگر آپ کے والد ماجد کی محنتیں نہ ہوتی تو اتنا بڑا مجمع آج ہمارے پاس کہاں سے ہوتا. ہم یہ مجمع اٹھا کر رواد شریف سے نہیں لائے یا حضرت شاہ کوٹ سے نہیں لائے. ان لوگوں کی محنتیں ہیں جنہوں نے امت کو حضور کے قدموں میں ڈالا ہے. الحمدللہ. اپنے علماء کی قدر کرو اور عزت و توقیر کرو. اور بالکل آخری بات جی, سادات کا ادب تو یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت بریلوی نے فرمایا جے کدے ایک بندہ گیا اعلیٰ حضرت بریلوی کو, اس آخیا مینو ہو گئی کینسر دی بیماری, آپ کوئی تویز دیو. آپ نے فرمایا تیرے علاقے وچ کوئی سچا سچا سید ہے؟ اس آخیا ہے. آپ نے فرمایا مڑ کے پیچھے اپنے علاقے جا, سید پاک جلے وضو کرن لگن تو پیر دھون لگن نا تے ہاتھ اگے کر کے نا تو پیران تے لگے پانی چلو چ بھر لیں تو او پی جاویں اللہ کینسر وچ شفا عطا فرمائے. میرا خیال ہے ایک ہی کافی ہے. سیدہ نال محبت رکھو. حضور پاک کی نسل نال محبت کرنے والا بدبخت نہیں رہتا. بدبخت اچھا بولو. تے آخری گل ہے, نماز مومن کی معراج ہے. نماز بھی پڑھو گے اے میرے ہاتھاں تکو. مسیتی آندے جاندے رہو. مسیتی آندے جاندے رہو. جے دے گھر آمدے جاندے رہو نا او دے نال تعلق بن جاندا ہے. تو جے خدا دے گھر آندے جاندے رہو گے تو خدا نال تعلق بن جائے گا. جدا خدا نال تعلق بن جاندا ہے او دا مصطفیٰ نال تعلق بن جاندا ہے. نماز بھی پڑھو گے. ہائے ہائے ایک گل اور کر دیاں, راتی سون تو پہلے 11 واری درود شریف پڑھنا معمول بناؤ. جس بندے دا معمول بن جائے
سونا بعد وچ تے درود پہلے پڑھنا، اس بندے کا نام شفاعت والی ڈائری میں لکھ دیا جاتا ہے۔ تے آخری، بالکل آخری، سچی مچی آخری گل کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں استغفر اللہ پڑھدا 100 واری، اے میرے امتیو تساں بھی 100 واری استغفر اللہ پڑھو۔ اس نو آدھے استغفار۔ اگر تمہاری روزی وچ قلت ہے برکت ہو جائے گی، تے اگر تمہاری مشکل ہے کوئی وہ آسان ہو جائے گی، تے فضل ہو جائے گا۔ روزانہ 100 واری اتنا پڑھنا ہے استغفر اللہ۔ کتنا پڑھنا ہے؟ ہاں اگر کوئی علماء میں سے پڑھنا چاہے پھر وہ پورا پڑھے اس طرح کلمہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ 3 واری یہ کلمہ پڑھ لوے سمجھ کے، کیا کر کے؟ سمجھ کے، تے جے کدے میدان جنگ چویں نسیا ہوئے تو اللہ انہوں بھی معاف فرما دینا۔ میں اصحاب قبلہ سید السادات فخر السادات گل گلشن بطول آل رسول عید قبلہ شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ قدسیہ آپ کا شکر گزار ہوں۔ میں استاذ الاساتذہ اصحاب قبلہ مفتی نعیم اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ کا شکر گزار ہوں۔ میں اس بٹ فیملی ساری کا ہی شکر گزار ہوں، اور بھائی افتخار احمد رضوی صاحب آپ کا میں شکر گزار ہوں۔ دیگر جتنے جیلم کے ساتھی یہاں آئے، آکاش بھائی کے ساتھ، سب کا میں شکر گزار ہوں۔ جو یہاں قریب قریب گاؤں سے آئے ہیں ان کا میں شکر گزار ہوں۔ جو سرائے علمگیر کے ساتھی ہیں ان کا شکر گزار ہوں۔ اس دعا کے ساتھ الہی ہمیں حاسدوں سے بچا، الہی ہمیں دشمنوں سے بچا، الہی ہمیں گستاخوں سے بچا، الہی ہم سب کا نام، ہماری اولادوں کا نام، ہمارے قبیلے کا نام، ہماری ماں اور ہمارے باپ کا نام اپنے محبوب کے محبت کرنے والوں میں، ان کی اہل بیت پر مر مٹنے والوں میں، ان کے صحابہ کی حیا کرنے والوں میں، اور امت کے اولیاء سے پیار کرنے والوں میں درج فرما، اور ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما۔ آمین آمین آمین۔